اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور سورہ آل عمران کے 2 رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو چکے، 20 آیات ہو چکی ہیں۔ آج ہم اس کے اگلے یعنی تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں، کس چیز کو؟ بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یعنی اللہ کے احکام و ہدایات کو، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ ناحق قتل، بغیر حق ناحق قتل کرتے ہیں نبیوں کو، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو، کن لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں؟ یا بالقسط من الناس، جو لوگوں کے درمیان عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری دے دو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اب یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے، خوشخبری کن معنوں میں کہا جا رہا ہے؟ دراصل یہ ایک تنزیہ جو ہے، انداز بیان ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اپنے جن کرتوتوں پر وہ آج بہت خوش ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت خوب کام کر رہے ہیں، انہیں بتا دو کہ تمہارے ان اعمال کا انجام یہ ہے۔ اور یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ مختلف قوموں کے پاس مختلف نبی آئے اور ان کے ساتھ انہوں نے کسی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کسی کو ناحق قتل کیا۔ تو ان کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے بندوں میں سے بھی ایسے لوگ جو اللہ کی آواز بلند کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو ان کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے لیے فرما رہا ہے کہ، اور تنزیہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، جن اعمالهم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اب کتنی ایک ہم کہیں کہ کتنا بڑا لاس ہے کہ اب وہ دنیا میں کوشش کر رہے ہیں، ایک طرح سے محنت ان کی بھی ہو رہی ہے، لیکن جو ایک محنت یہ ایسی ہو جو کہ یا ضائع ہو جائے، جس کا نہ یہاں دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہو، تو کتنا بڑا خسارہ ہے، اور ایسا خسارہ اور ایسا نقصان جس کا کوئی اس کی تلافی بھی ممکن نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال جو دنیا میں بھی ضائع ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی تمام قوتیں اور کوششیں ایسی راہ میں صرف کی ہیں جس کا نتیجہ دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے۔ یعنی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کی اس جو غلط جو وہ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کو صحیح کر سکے یا کم از کم بد انجامی ہی سے بچا سکے ان کو۔ تو جن جن قوتوں پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہوں میں ان کے کام آئیں گی، ان میں سے فی الواقع جو ہے ان کی کوئی بھی ان کی مددگار ثابت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا، اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے، یدعون الی کتاب اللہ، ان کا حال کیا ہے کہ وہ دعوت دیتے ہیں کتاب الہی کی طرف، یا انہیں کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے،
लियहकुम बैनहुम, ताकि वो उनके दरमियान फ़ैसला करे, सुम्म यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम, तो उनमें से एक फ़रीक जो है उससे पहलू तही करता है, वहुम मुअरिज़ून, और वो इस फ़ैसले की तरफ आने से मुंह फेर जाता है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि अल्लाह की किताब को आखिरी सनद मान लो और उसके फ़ैसले के आगे सर झुका दो, और जो कुछ उसकी रूह से हक़ साबित हो उसे हक़, और जो उसकी रूह से बातिल साबित हो उसे बातिल तस्लीम कर लो। वाज़ेह रहे कि इस मकाम पर अल्लाह की किताब से मुराद तौरात और इंजील और किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा पाने वालों से मुराद यहूद और नसारा के उलमा हैं। अब अल्लाह फरमा रहे हैं आगे, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात, इनका ये तर्ज़ अमल इस वजह से है कि वो कहते हैं कि आतिश दोज़ख यानी दोज़ख की आग तो हमें मस तक ना करेगी, और अगर दोज़ख की सज़ा हमको मिलेगी भी तो सिर्फ़ चंद रोज़ के लिए। वअर्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, इनके ख़ुद साख्ता अक़ीदों ने उनको अपने दीन के मामले में बड़ी गलत फ़हमियों में डाल रखा है। यानी ये इनकी खुशफ़हमी होती थी कि हमें दोज़ख की आग नहीं छुएगी, और अगर छुएगी भी तो कुछ मुद्दत के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, और यही चीज़ थी, ये इनके अपने बनाए गए अक़ीदे थे जिसकी वजह से ये अपने दीन के मामले में बहुत बड़ी गलत फ़हमियों में पड़े हुए थे। यानी ये लोग ये समझते थे कि हम खुदा के बहुत बड़े अल्लाह ताला के चहीते हैं, और इस ख़याम ख़याली में मुब्तला हैं कि हम कुछ भी करें बहरहाल जन्नत हमारी है, हम अहले ईमान हैं, हम फ़लाह की औलाद हैं, फ़लाह की उम्मत हैं, और फ़लाह के मुरीद और फ़लाह के दामन गिरफ्ता हैं। भला दोज़ख की क्या मजाल कि हमें छू जाए, और बिलफ़र्ज़ अगर हम दोज़ख में डाले भी गए तो बस चंद रोज़ वहाँ रखे जाएंगे ताकि गुनाहों की जो आलैशें लग गई हैं वो साफ़ हो जाएं, और फिर सीधे जन्नत में पहुँचा दिए जाएंगे। इसी किस्म के ख़यालात ने इनको इतना जरी व बेबाक बना दिया कि वो सख्त से सख्त जराइम का इर्तिकाब कर जाते हैं, बदतरीन गुनाहों के मुर्तकिब हो जाते हैं, खुल्लम खुल्ला हक़ से इन्हिराफ करते हैं, और ज़रा खुदा का खौफ उनके दिल में नहीं आता। आगे अल्लाह फरमा रहा है कि फ़कैफ़ा इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीही ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, मगर क्या बनेगी उन पर जब हम उन्हें उस रोज़ जमा करेंगे जिसका आना यकीनी है। उस रोज़ हर शख्स को उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा, और किसी पर जुल्म ना होगा। अभी किसी भी तरह की गलतफ़हमियों में पड़ जाएं, वो ये समझे कि हम जन्नत में जो है हमारा आखिरी ठिकाना जहाँ जन्नत ही है। अगर कुछ दिनों के लिए हमें सज़ा में रख भी दिया जाता है तो लेकिन फिर भी इसके बाद हमें जन्नत में ही जाना है, और हमसे कन्फर्म हम जन्नती हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उस दिन क्या होगा इनका हाल, जब एक दिन ये जमा हो जाएंगे, और वो दिन यकीनी है, उस दिन को आना ही है, और वो दिन ऐसा बदले का दिन होगा कि एक ज़र्रे से ज़र्रे जो है हमें अमल का बदला मिला जाएगा, चाहे वो हमने नेकी की हो चाहे हमने बुराई की हो। किसी भी किस्म का दिन जो हमारा अमल होगा उसका हमें वैसा ही बदला मिलेगा। यानी जो हमने दुनिया में कमाई की होगी वो कमाई अगर हमारी अच्छी है तो उसका हमें अच्छा बदला मिलेगा, और अगर हमने अच्छा यहाँ पे जो बीज बोया है तो उसका हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हमारा बीज अच्छा नहीं है, हमारी ज़मीन अच्छी नहीं है, हमारे काम अच्छे नहीं हैं, तो हमें उसका अजर वैसे ही वहाँ पे उसका बदला मिलेगा, और ज़रा सा भी जुल्म नहीं होगा हमारे जिस्म का। उस दिन वो दिन तो ऐसा होगा कि हमारी ज़बान नहीं बोलेगी, हमारे जिस्म का एक एक पोर बोलेगा, और एक एक अज़ू ख़ुद बात करेगा। हमारी उंगलियां, हमारे कान, नाक सबको ज़बान दे दी जाएगी, वो सब गवाही देंगे कि क्या क्या अमाल दुनिया में हुए हैं। आगे अल्लाह फरमा रहा है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कुलिल्लाहुम्मा, कहो खुदाया,
ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کیسی یہ جو آیت ہے کتنی ہمیں توانائی دیتی ہے اور کتنا ہمیں ہمارے اندر اطمینان بھر دیتی ہے کہ دنیا میں ہم جن طاقتوں سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ یہ طاقتیں ہمیں نقصان پہنچا دے گی یا یہ طاقتیں ہمیں نیچا دکھا دیں گی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ذلت عزت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پوری دنیا مل کر کوشش کر لے، زور لگا لے نیچا دکھانے کے لیے، ہمیں کامیابی سے ہماری ٹانگیں پیچھے کھینچنے کے لیے، کچھ بھی کر لے، ہم ذلیل کرنے کے لیے، کمتر کرنے کے لیے، لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ بھی، دنیا کی سپر پاور کوئی بھی بن جائے، سپریم طاقت کوئی بھی ہو، آج آگے سامنے آ جائے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، بال بیکا نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اللہ جسے چاہے کامیاب کرنا تو اللہ تعالیٰ ایسی راہیں غیب سے اس کے لیے بناتا ہے، اور جس کے ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، جس کے اندر جستجو ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایسے راستے اور ایسی جگہوں سے اس کے لیے کامیابی کے راستے کھولتا ہے جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بس ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس اللہ پر، اور ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اب یہ آیت جو ہے، پچھلی ہی آیت کو اگر ہم تھوڑا سا اس کو لے لیں تو اسی سے دیکھا جائے کہ عزت اور ذلت جو دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ رات میں سے دن کو نکالتا ہے، تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، مردہ کو زندہ کر دینا، زندہ کو مردہ کر دینا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور سب کچھ اللہ کے لیے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس کے ایک کن کہنے کی دیر ہے۔ جب انسان ایک طرف کافروں اور نافرمانوں کے کرتوت دیکھتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح پھل پھول رہے ہیں، دوسری طرف اہل ایمان کی اطاعت شعاریاں دیکھتا ہے، پھر ان کو اس فقر و فاقہ میں ان مصائب و علائم کا شکار دیکھتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سن 3 ہجری میں اور اس کے لگ بھگ زمانے میں مبتلا تھے، تو قدرتی طور پر اس کے دل میں ایک عجیب حسرت آمیز سوالات گردش کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی سوال کا جواب دیا ہے، اور بہت ہلکے پھلکے انداز میں دیا ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں کوئی جو ہے لیٹر وے میں کسی چیز سے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے کہ جس طرح اندھیرے کے بعد روشنی ہے، اور جس طرح سے مردے سے، یعنی ایک بالکل ایک بے جانا انسان سمجھے کہ جب انسان پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی زیرو کی یہاں پہ پیدائش نہیں ہوتی، اس سے پہلے وہ سمجھے کہ مردہ تھا، وہ ایک مردہ چیز سے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی، ایک زندگی دی، اس میں روح پھونکی۔ تو یہ جس طرح سے یہ چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مشکلات اور مصائب انسان پر آئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے رہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا رہتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حالات، اور وہ جس طرح اندھیرے کے بعد اجالا ہے، اسی طرح سے برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے۔ اور یہ ہم قرآن پاک میں اس کا مختلف جگہوں پہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے جتنی تکالیف برداشت کی تو ان تکالیف کا ان کو کتنا اجر ملا، کہ فتح مکہ کی صورت میں اور پورا اسلام کس طرح سے پھیلا، کہ عرب جہاں جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ہر چیز میں لوگوں کی اپنی ایک الگ وہ دنیا اور اپنی الگ ایک حکمرانی بنائی ہوئی تھی، وہ سب طاقتیں ختم ہو گئی اور واحد اور سپریم طاقت اللہ کی ہی رہی۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے لا يتخذ المؤمنون کافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ یہاں پہ یہ وہ آیت ہے،
پچھلے ہی آیت سے اگر ہم اس کو ریلیٹڈ وہ رکھیں تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ ایک آپ سمجھے کہ یہاں پہ ایک جو تمہیدی بیان ہوتا ہے نا، تمہیدی بیان کے بعد ایک بہت اہم بات جو ہے یہاں پہ جس بات کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے وہ بات یہاں رکھی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا رہا ہے کہ اندھیری رات کے بعد صبح کا اجالا ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، صحیح؟ تو اب ان مشکلات سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ لا یتخذ المؤمنون کہ تم مومنین جو ہے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق یا دوست بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں. یعنی ایک یہ نہیں منع نہیں کیا جا رہا بلکہ صاف واضح منع کیا جا رہا ہے کہ ہرگز نہ بنائیں. لا یتخذ المؤمنون الکافرین کہ ہرگز تم نہ پکڑو. یتخذ اس کا مطلب پکڑنا، بنانا، صحیح؟ تو اہل ایمان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ڈائریکٹ اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنین جو ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ اہل ایمان کو، وہ اپنے جیسے ہی لوگوں سے، اہل ایمان سے، مومنین سے ہی دوستی رکھیں گے. وہ ان کو چھوڑ کر کافروں کو، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، کسی بھی صورت میں وہ چاہے دنیا میں کتنے بھی کامیاب ہوئے ہوں، کتنے بھی ہمیں سبز باغ دکھائیں، کچھ بھی کریں، ان کو دوست نہیں بنانا ہے. اور اسی آیت کے اس میں دیکھیں کہ آج کل کے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے حالات ہیں اس وقت ملک کے، یہ سب کس وجہ سے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو کمزور نہ ثابت کرتے، ان کو جو وقت کی جو سپر طاقتیں ہیں، اس ایرا کی جو سپر طاقتیں بنی ہوئی ہیں امریکہ وغیرہ، اور ان کے سامنے اگر ہم عراق و کویت کی جنگ میں جو ہے جس طرح سعودی عرب نے امریکہ سے مدد لی، یہ وہ ایک پہلی غلطی تھی جس کا خمیازہ ابھی تک جو ہے امت مسلمہ بھگت رہی ہے. اب ڈاکٹر عافیہ کا کیس آپ دیکھ لیں کہ ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے جنرلز جو تھے، انہوں نے ذرا سے ڈالروں کے لیے اپنی بیٹی کو بیچ ڈالا، قوم کی بیٹی کو بیچ ڈالا. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان نے جو ہے افغانستان کے مقابلے میں جو امریکہ کی مدد کی، اور اب امریکہ کے زر خرید غلام ہیں، اور امریکہ کے جو مطالبات ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے. ڈو مور کا مطالبہ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا کسی بھی صورت. تو یہ ظاہری وہ کچھ ایسے ہیں جس سے ہم ان کی چکا چوند ان کی دیکھ کے، اور ان کی جو ہے ظاہری جو ہمیں انسینٹیوز دیتے ہیں، اس کے پیچھے جو ان کا جو بہت لانگ ٹرم کی پلاننگز ہوتی ہیں، اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے، اور ظاہری اس کو دیکھ کے اپنی لالچ میں آ جاتے ہیں اور اپنے قوم کو داؤ پہ، اپنی قوم کی عزت اور وقار کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاتٍ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ کہ جو کوئی ایسا کرے گا، جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام یا کسی ایسے دشمنوں کے جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہو اور ان سے ظلم و ستم کا خوف ہو، تو اس کو اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر جس طرح وہ رہ رہے ہیں گویا انہی کا ایک آدمی بن کر رہے. یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویے کا اظہار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کلمہ کفر تک کہے جانے کی اجازت ہے. اور آگے جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یعنی کہ انسانوں کا خوف تم پر اتنا نہ چھا جائے کہ خدا کا خوف دل سے نکل جائے. انسان حد سے حد کیا کر سکتا ہے، تمہاری دنیا ہی بگاڑ سکتے ہیں، مگر اللہ ہمیشہ تمہیں ہمیشگی کا عذاب دے سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے. لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے اگر بدرجہ مجبوری کبھی کفار کے ساتھ کچھ کا ایسا واسطہ پڑے بھی تو بس اس حد تک ہونا چاہیے کہ اسلام کے مشن اور اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی مسلمان کی جان و مال کو نقصان پہنچائے بغیر تم اپنی جان و مال کا تحفظ کر لو. لیکن خبردار
کفر و کفار کی کوئی ایسی خدمت تمہارے ہاتھ